وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ ورجل كانت عنده آمة يطاعها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم يتقاها فتزوجها فله أجران أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری اہل یمن میں سے تھے، وہاں سے مدینہ منورہ آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ مشہور راویان حدیث میں سے ہیں اور بہت سی فضائل ہیں ان کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے گورنر بھی رہے طائف کے، بہت عظیم صحابہ میں سے ہیں، اکابر میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے، 2 گنا اجر ہے۔ یعنی ایک بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر ہے، اللہ جانے کتنا ہے۔ ہر ایک کا اجر مختلف ہوتا ہے اس کے صحت عقیدہ، صحت عمل اور خلوص کے اعتبار سے۔ ہر بندے کے عقیدے کی صحت اپنی ہے، ہر بندے کا عمل کتنے اچھے طرح سے اس نے وضو کیا، کتنی فکر سے اس نے لباس پہنا، کتنی فکر سے اہتمام کیا، یہ ہر بندے کا الگ ہے۔ کتنے حسن نیت سے اور دل میں کتنا خلوص ہے، یہ بھی ہر بندے کا اپنا اپنا ہے، اس پر اجر مرتب ہوتا ہے۔ تو ہر بندے کا اپنا اپنا ہے، لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی جتنا بھی عمل وہ کریں انہیں جو معاوضہ ملے گا وہ 2 گنا ہوگا۔ وہ کون کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل کتاب کے وہ افراد جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے، خواہ یہودی تھے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یا عیسائی تھے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اپنے نبی پر بھی ایمان لائے، اس کا عقیدہ جیسا وہ لایا تھا ویسا مانا، اس میں شرک کفر یا گستاخی داخل نہیں کی، جو عقیدہ اللہ کے نبی نے دیا تھا وہ مانا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یعنی عام مسلمان کو اگر نماز کا اجر ملے گا تو وہ پڑھیں گے تو ان کو اس سے 2 گنا ملے گا کہ اس نے اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ لیکن ایمان سے مراد وہ عقیدہ ہے جو اللہ کے نبی نے پیش فرمایا، اپنی طرف سے گھڑ لینا یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا، یہ انبیاء کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ۔ دوسرا وہ غلام جو کسی کی ملکیت ہو، مملوک ہو، پھر وہ اللہ کا حق بھی ادا کرے اور مالک کی خدمت کا حق بھی ادا کرے، عقیدہ بھی درست ہو، کردار درست ہو، اعمال درست ہوں، اللہ کا حق ادا کرے، اللہ کی عبادت کرے، اور جس کا غلام ہے اس کی خدمت کا بھی حق ادا کرے۔ تو فرمایا ایسے شخص کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ دوسرے لوگوں کو جو نماز کا اجر ملے گا اس کی ایک نماز کا اجر ان سے 2 گنا ہو۔ تیسرا وہ شخص ہے وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ آمَةٌ، ایسا شخص جس کے پاس کنیز ہو، لونڈی ہو،
جو بغیر نکاح کے حلال ہوتی ہے اور وہ ملکیت ہوتی ہے بندے کی، اسے وہ بیچ سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ کنیز ہو، وہ اسے بیچے نہیں بلکہ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وہ اسے ادب سکھائے، تہذیب سکھائے، معاشرت سکھائے، اسلامی حدود و قواعد، چھوٹے بڑے کے حقوق، آداب، زندگی گزارنے کا طریقہ، بات کرنے کا سلیقہ، اسے تادیب، ادب سکھائے اور خوبصورت ادب سکھائے۔ وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، پھر اسے علم سکھائے دین و دنیا کا۔ جہاں علم آتا ہے، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ قول منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم کی جب بات آتی ہے تو اس کے دو حصے ہیں، ایک فزیکل سائنسز کا علم، موجودات کا علم، علم الابدان، یہ دنیاوی علوم، اور دوسرا ادیان، دین کا، عقیدے کا، کردار کا، آخرت کا، ذات باری کا تصور، عقیدہ، نبوت کے ساتھ عقیدہ، آخرت، فرشتے، نارمیٹو سائنسز، نظر نہ آنے والی چیزوں کے ساتھ ایمان و یقین۔ تو علم کی یہ دو شعبے ہیں، یہ دونوں جمع ہو جائیں تو علم بنتا ہے۔ تو فرمایا اس کنیز کو تعلیم کرے اور اچھی تعلیم کرے، یعنی وہ دنیاوی علوم بھی جانتی ہو، دینی علوم بھی جانتی ہو۔ ثم کہا، پھر اسے آزاد کر دے، اور فتزوجہا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، کیونکہ کنیز سے نکاح نہیں ہوتا، کنیز کو آزاد کر دیا جائے تو پھر آزاد عورت سے، اس عورت کی رضامندی سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یعنی تھی تو وہ کنیز، اس نے اسے ادب بھی سکھایا، معاشرت بھی سکھائی، علوم بھی، دین بھی، دنیا بھی، اس کے بہت اچھی تربیت بھی کی، تعلیم بھی بہت اچھی کی، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ فَلَهُ اجران، تو ایسے شخص کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، ہر نیکی کا بدلہ اسے 2 گنا ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق کو ایک کم تر درجے سے لے کر اسے بنایا، سنوارا، تراشا، خراشا، بہترین مسلمان بنا کر، پھر اسے کنیز سے لے کر اسے گھر کی مالکہ بنایا، آزاد عورت بنایا، اور اسے اپنے گھر میں رکھا، اور اسے وہ محبت، وہ پیار جو اس کا حق بنتا ہے، وہ عزت، وہ احترام دیا۔ تو فرمایا ایسے شخص کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ گویا حضور تعلیم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ معاشرے کے بچھڑے ہوئے لوگ، گرے ہوئے لوگ، کچھ جسمانی معذور ہوتے ہیں، کچھ ذہنی معذور ہوتے ہیں، کچھ کی مالی مجبوریاں ہوتی ہیں، غربت و افلاس اتنا ہوتا ہے کہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی مدد کرنا، ان کی ایسی مدد کی، یہ خیرات دینا مقصد نہیں یہاں، خیرات دینا تو میرا خیال میں ان کے حق میں اتنا مفید نہیں، ان کی ایسی مدد کیجئے کہ وہ معاشرے کے ساتھ شامل ہو سکے، ان کی علم کے میدان میں مدد کی جائے، تہذیب کے میدان میں مدد کی جائے، مالی طور پر مدد کر کے کسی کو کاروبار بنا کر دے دیا جائے۔ تو گویا حضور کا ارشاد عالی کا مفہوم یہ ہے کہ معاشرے کے بچھڑے ہوئے یا غریب یا بے کس یا مجبور لوگوں کی جو مدد کرے، اور انہیں اس طرح سے ان کی مدد کرے کہ وہ معاشرے کا ساتھ دے سکے، انہیں گداگر نہ بنائے کہ ہر مہینے خیرات دے دی اور گدا ہی کرتے رہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ان پر خرچ کر کے انہیں معاشرے کے ساتھ شامل کر دے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی
دوہرا اجر ہے۔ معاشرے میں اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہمارے پڑوس میں ایک گاؤں ہے، وہاں وہ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کا بچہ رہ گیا، غریب آدمی تھا، اس کا ایک رشتہ دار پولیس میں تھا، تھانے دار تھا، اس نے اس بچے کو پالا پڑھایا، پھر وہ فوج میں چلا گیا۔ وہ جو بالکل معاشرے کا بچھڑا ہوا، رہا ہوا، کمزور یتیم بچہ تھا، وہ کمیشن لے گیا اور پھر وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوا۔ تو اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو مدد اس نے کی، اسے معاشرے کی ان چیدہ ہستیوں میں وہ پہنچ گیا جو معاشرے کی قیادت کرتے۔ تو ایسا کام جو کرے گا، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانے کی مراد یہ بھی ہے کہ معاشرے کے بچھڑے ہوئے کمزور لوگوں کی ایسی مدد کی جائے کہ وہ معاشرے میں قیادت و سیادت تک جا پہنچے، یا کم از کم معاشرے کا ساتھ تو دے سکیں۔ یہ مدد کرنا کہ ہر مہینے انہیں کچھ نہ کچھ دے دینا، یہ تو انہیں گداگاری رکھنے کے مترادف ہے۔ تو انہیں منگتا ہی نہ رکھے، گداگر ہی نہ رکھے، ان کے بچوں کی تعلیم کا، تربیت کا، ان کی مزدوری یا کاروبار کا کوئی ایسا سبب بنا دے کہ وہ معاشرے کا ساتھ دے سکیں۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔